السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہمارا اردو کا لیکچر آپ کے سبق علی بخش کے بارے میں ہے، جس کے مصنف قدرت اللہ شہاب ہیں۔ اصناف نثر کے اعتبار سے علی بخش ایک آپ بیتی یا خود نوشت ہے۔ اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات یا واقعات کو تحریر کرنا آپ بیتی یا خود نوشت کہلاتا ہے، کیونکہ یہ سب واقعات ان کے ساتھ گزرے ہیں۔ اسی وجہ سے اس سبق کو اصناف نثر کے اعتبار سے ہم آپ بیتی یا خود نوشت کہیں گے۔ آئیے پیارے بچوں، سب سے پہلے ہم قدرت اللہ شہاب کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ قدرت اللہ شہاب 1917 میں پیدا ہوئے اور 1986 میں وفات پائی۔ گلگت میں ہی پیدا ہوئے اور گورنمنٹ کالج لاہور سے انگریزی ادب میں ایم اے کیا۔ اس کے بعد 1941 میں ICS پاس کیا۔ یہاں سے ہی ان کی عملی زندگی کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ بڑے بڑے عہدوں پر قائم رہے، مثلاً وزارت اطلاعات و نشریات حکومت پاکستان میں ڈپٹی سیکرٹری رہے، جھنگ میں ڈپٹی کمشنر رہے۔ 1954 سے 1962 تک پہلے گورنر جنرل غلام محمد کے، پھر صدر سکندر مرزا کے، اس کے بعد صدر ایوب خان کے سیکرٹری رہے۔ 3 سال تک ہالینڈ میں پاکستان کے سفیر بھی رہے، پھر ملک میں واپس آ کر محکمہ تعلیم میں سیکرٹری بن گئے۔ تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ یہ بہت بڑے بڑے عہدوں پر قائم رہے، جس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کی پاکستان سے کس قدر محبت تھی، ایک جذباتی لگاؤ تھا وطن سے۔ اور اسی وجہ سے کیونکہ ادب سے بڑا انہیں شغف تھا، محبت تھا، تو بہت ساری تحریریں بھی انہوں نے لکھی۔ ان کا اگر ہم اسلوب بیان دیکھتے ہیں تو وہ بہت سادہ ہے، اور یہی سادگی ان کے اسلوب بیان کی خاص خوبی بھی ہے، اور اسی وجہ سے ان کی تحریروں میں جاذبیت اور دلکشی بھی پیدا ہوتی ہے۔ انہوں نے ویسے تو بہت ساری کتابیں لکھیں، لیکن جو سب سے زیادہ مشہور کتاب ہوئی وہ ہے ان کا شہاب نامہ۔ شہاب نامہ قدرت اللہ شہاب کی خود نوشت ہے، جو ان کی تمام تصانیف سے بڑھ کر مقبول ہوا۔ گزشتہ 25 برس میں اس کے درجنوں ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ یہ خاص بات آپ نے ان کی یاد رکھنی ہے کہ شہاب نامہ جو ہے، جو ان کی آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں جو ان کی روز نامچہ تھا یا ڈیلی ڈائری تھی اصل میں ان کی، کہ روزانہ کے ہونے والے واقعات کو یہ اپنی ڈائری میں لکھتے رہتے تھے۔ پھر وہی ان کی جو روز نامچہ یا وہ ڈائری جو تھی وہ کتاب کی صورت میں وہ پرنٹ ہوئی، شائع ہوئی، اور اس نے اتنی شہرت پائی کہ اب تک اس کے درجنوں ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ اور آپ کا یہ سبق علی بخش جو ہے یہ بھی اسی کتاب سے اخذ کیا گیا ہے۔ آئیے بیٹا اب ہم سبق کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ یہ سبق علامہ اقبال کے ذاتی ملازم اور ان کے قریب ترین ملازم علی بخش کے بارے میں ہے، جس نے تقریباً 40 سال تک ان کی ایک عمر کا بہت بڑا حصہ علامہ اقبال کے ساتھ گزارا، اور مصنف کو انہی کے ساتھ ایک مختصر سفر کرنے کا موقع ملا۔ تو اس دوران علی بخش کے ساتھ مصنف کی جو گفت و شنید ہوئی، جو بات چیت ہوئی، وہ سب کا سب اس سبق میں تحریر کی گئی ہیں۔ تو علامہ اقبال کی نجی زندگی کے بعض پہلوؤں سے واقفیت دلاتے ہوئے بتاتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ ایک روز
میں لاہور گیا تو وہاں میری ملاقات عبد الرحیم صاحب سے ہوئی۔ میں نے انہیں بتایا کہ علامہ اقبال کے وفادار ملازم علی بخش کو حکومت نے علامہ اقبال کی خدمات کے سلسلے میں ایک مربع زمین جو کہ لائل پور مطلب ضلع جو موجودہ ضلع ساہیوال ہے وہاں پہ عطا کی، لیکن وہاں پہ کچھ شرارتی لوگوں نے قبضہ کر رکھا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ میں نے مدد کی حامی بھر لی اور علی بخش کو اس کے نہ چاہتے ہوئے بھی کسی طرح سے اس کو ایک آدھ دن کے لیے راضی کر کر اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا لیا اور جھنگ کی طرف روانہ ہو گئے۔ کار میں بیٹھے ہوئے مصنف کہتے ہیں کہ شاید اس کے دل میں سب سے بڑا وہم یہ تھا کہ شاید میں بھی بہت سے دوسرے لوگوں کی طرح علامہ اقبال کے بارے میں پوچھ کر اس کا سر کھپاؤں گا، مگر مصنف کہتے ہیں کہ میں خاموش رہا۔ جس طرح سے عشق اور مشق کسی سے چھپ نہیں سکتے تو میں بھی خاموش رہا کہ اگر علامہ اقبال علی بخش کی زندگی کا ایک بہت بڑا جز ہیں تو میرے پوچھے بغیر علی بخش خود بخود علامہ اقبال کے بارے میں بہت ساری باتیں مجھے بتاتا چلا جائے گا۔ اور ہوا بھی کچھ ایسے کہ مسجد ایک جگہ سے گزرے تو علی بخش کہنے لگا، ایک سینما کے سامنے بھیڑ بھاڑ دیکھ کر کہنے لگا، مسجدوں کے سامنے تو ایسا رش نظر نہیں آتا، ڈاکٹر صاحب بھی یہی کہا کرتے تھے۔ ایک جگہ پان خریدنے کے لیے مصنف رکا تو علی بخش بولا ڈاکٹر صاحب کو پان پسند نہیں تھا، ڈاکٹر صاحب کو پلاؤ اور سیخ کباب بہت پسند تھے۔ پھر مصنف کہتے ہیں کہ میں نے اس سے شاعری کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں ایک ان پڑھ شخص ہوں، مجھے زیادہ شاعری کے بارے میں معلوم نہیں، لیکن ایک نظم جو اکثر علامہ اقبال پڑھا کرتے تھے اس کا ایک آدھا شعر یاد ہے، اور وہ شعر ہے کبھی اے حقیقت منتظر۔ تو یہاں پہ اس نے حقیقت منتظر، کیونکہ وہ ایک ان پڑھ تھا، اس کے زبان پر صحیح تلفظ نہیں تھا تو اس نے یہ لفظ ادا کیے۔ انشاءاللہ یہ نظم سبق کے آخر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ مزید علی بخش بتاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس کو خود بھی پہلے رات کو 2-2:30 بجے دبے پاؤں اٹھتے اور وضو کر کے جائے نماز پہ جا بیٹھتے، اور کبھی کبھی رات کو سوتے سوتے انہیں ایک جھٹکا سا لگتا تو میں فوراً ان کی گردن کے پچھلے پٹھوں کو زور زور سے دبایا کرتا اور اس طرح سے انہیں تھوڑا سکون مل جاتا۔ حضرت علامہ اقبال کی وفات کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جب ڈاکٹر صاحب نے دم دیا میں ان کے بالکل قریب تھا۔ صبح سویرے میں نے انہیں فروٹ سالٹ پلایا اور کہا کہ اب آپ کی طبیعت بحال ہو جائے گی، لیکن عین 5:10 پر ان کی آنکھوں میں ایک تیز تیز نیلی سی چمک آئی اور زبان سے اللہ ہی اللہ نکلا۔ میں نے جلدی سے ان کا سر اٹھا کر اپنے سینے پر رکھ لیا اور انہیں جھنجھوڑنے لگا، لیکن وہ رخصت ہو گئے۔ یہ علی بخش علامہ اقبال کے رخصت ہونے کا بتاتے ہیں کہ کس طرح سے حضرت علامہ اقبال کی وفات ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب کی ایک عجیب عادت تھی کہ کبھی کبھی رات کو سوتے سوتے انہیں جھٹکا سا لگتا، وہ مجھے آواز دیتے تو میں ان کے ہدایت پہ ان کی گردن کے پٹھوں کو دباتا جس سے انہیں سکون آ جاتا۔ مصنف کہتے ہیں کہ علی بخش مزید کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب بڑے درویش آدمی تھے، گھر کا سارا خرچ بھی علی بخش کے ہاتھ میں تھا، اور اس کے علاوہ کہیں سفر پہ جاتے تو بھی سارا خرچہ انہی کے ہاتھ میں ہوتا۔
علی بخش مزید بتاتا ہے کہ دیکھیے بڑے بڑے افسران جو ہیں وہ میری بڑی عزت کرتے ہیں، مجھے سینے سے لگاتے ہیں، اپنے برابر بٹھاتے ہیں، اور یہ سب کی سب جو مجھے عزت ملی ہے وہ سب علامہ اقبال کی وجہ سے ملی ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ علی بخش نے بتایا کہ جب علامہ اقبال نے اپنے دونوں بچوں کی تربیت کے لیے کسی خاتون کو رکھنا چاہا تو مختلف قسم کے انہیں خطوط وصول ہوئے، اور آخر کار علی گڑھ سے ایک جرمن لیڈی آ گئیں جنہوں نے ان کے بچوں کی پرورش کی۔ مصنف کہتے ہیں کہ جھنگ پہنچ کر میں نے اسے ایک رات اپنے ہاں رکھا، دوسری صبح اپنے ایک نہایت قابل اور فرض شناس مجسٹریٹ کپتان محبت خان کے سپرد کر دیا۔ محبت خان بھی علی بخش سے بڑی محبت کرنے والا تھا، اس نے علی بخش کو سینے سے لگایا جیسے کہ کوئی مقدس تابوت ہو، اور کہنے لگا اگر ہم اتنا چھوٹا سا کام بھی نہیں کر سکتے تو پھر ہم پر لعنت ہے۔ تو یہ بیٹا مختصر سا سبق کا خلاصہ تھا، اور آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں یہ سبق جو ہے یہ شہاب نامہ سے لیا گیا ہے۔ آئیے بیٹا اب اس سبق کی ایکسرسائز کرتے ہیں۔ یہ بیٹا پہلا سوال دیکھیے، علی بخش سے مصنف کی کیسے ملاقات ہوئی؟ مصنف ایک مرتبہ کسی کام سے لاہور گئے اور وہاں ان کی ملاقات عبد الرحیم سے ہوئی، تو خواجہ عبد الرحیم کے ذریعے سے ان کی ملاقات علی بخش سے ہوئی۔ یہ بڑا جواب سبق کے شروع میں ہائی لائٹ کر چکا ہوں۔ دوسرا سوال دیکھیے کہ علی بخش کو ایک مربع زمین کہاں اور کیوں الاٹ کی گئی؟ تو علی بخش کو علامہ اقبال کی خدمات کے عوض، مخلص خدمات کے عوض لائل پور میں موجودہ فیصل آباد میں ایک مربع زمین الاٹ ہوئی تھی۔ تیسرا سوال دیکھیے، مصنف کے ساتھ کار میں بیٹھتے ہوئے علی بخش کے دل میں کیا وہم تھا؟ تو علی بخش کے دل میں یہ وہم تھا کہ میں بھی دوسرے لوگوں کی طرح علامہ اقبال کے بارے میں پوچھ کر اس کا سر کھپاؤں گا۔ اگلا سوال دیکھیے، ایک سینما کے سامنے بھیڑ دیکھ کر علی بخش نے کیا کہا؟ تو اس کا جواب ہے کہ سینما کے سامنے بھیڑ دیکھ کر علی بخش نے کہا مسجدوں کے سامنے تو کبھی ایسا رش نہیں نظر آتا، ڈاکٹر صاحب بھی یہی کہا کرتے تھے۔ اگلا سوال دیکھیے، شیخ پورہ سے گزرتے ہوئے علی بخش کو کیا یاد آیا؟ تو شیخ پورہ سے گزرتے ہوئے علی بخش کو یاد آیا کہ ایک مرتبہ ڈاکٹر صاحب یہاں بھی ایک مسلمان تحصیلدار کی دعوت پر آئے تھے، کھانے میں ڈاکٹر صاحب کو پلاؤ اور سیخ کباب اور آم بہت پسند تھے۔ اس کے بعد آگے آ جائیے، فل ان دا بلینکس دیکھیے بیٹا، قبضہ نہیں ملتا تو کھائے کڑی، محاورہ ہے بیٹا، یہ کھائے کڑی محاورہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، علی بخش کے مطابق اقبال اکثر ڈیش گنگناتے تھے، تو یہ والا شعر، کبھی اے حقیقت منتظر، یہ نظم اپنی گنگنایا کرتے تھے۔ آگے دیکھیے، ڈاکٹر صاحب بڑے درویش آدمی تھے۔ پھر علی گڑھ سے ایک جرمن لیڈی آ گئی۔ آخری دیکھیے، کپتان محبت خان علی بخش کو ایک نہایت مقدس کی طرح عقیدت سے چھو کر اپنے سینے سے لگا لیتا ہے، تو اس کا درست جواب ہے تابوت۔ جی بیٹا اگلا دیکھیے، سبق علی بخش کس کتاب سے لیا گیا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے شہاب نامہ۔ مصنف کام کے سلسلے میں کہاں گئے تھے؟ تو مصنف کام کے سلسلے میں لاہور گئے تھے۔ علی بخش کو زمین کہاں دی گئی؟ تو اس کا جواب ہے لائل پور، موجودہ فیصل آباد۔ آخری عمر میں علامہ محمد اقبال کا کھانا پینا کیوں کم ہو گیا تھا؟ تو درست جواب ہے گلے کی خرابی کی وجہ سے۔ علی بخش کے مطابق ڈاکٹر محمد اقبال کی پسندیدہ خوراک کیا تھی؟ تو آپشن نمبر 3
پلاؤ اور سیخ کباب۔ حکومت نے علی بخش کو کتنی زمین الاٹ کی؟ تو درست جواب ہے 1 مربع۔ علامہ محمد اقبال کون سا پھل پسند کرتے تھے؟ تو آپشن نمبر 3 آم۔ ڈاکٹر محمد اقبال رات کتنے بجے جائے نماز پر جا بیٹھتے؟ تو اس کا جواب ہے 2:30 بجے۔ ڈاکٹر محمد اقبال کو سوتے وقت جھٹکا لگتا تو کیا کرتے تھے؟ علی بخش سے گردن کے پٹھے دبواتے تھے۔ آئیے بیٹا سبق کے اینڈ پر جس نظم کا سبق میں تذکرہ تھا وہ نظم دیکھتے ہیں۔ اس نظم کے پہلے شعر کی تھوڑی سی توضیح میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ تو شاعر کہتا یہ ہے کہ یا الہی میں تجھے سجدہ کرنا چاہتا ہوں اور میری جبین میں ہزاروں سجدے ہیں جو میں تجھے کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں تجھے دیکھتا تو نہیں ہوں، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں کبھی حقیقی طور پر تجھے دیکھوں، تو میرے سامنے موجود ہو تو میں تجھے سجدے پہ سجدہ کرتا رہوں، میری جبین تجھے، میرا ماتھا تجھے سجدہ کرنے سے رکے ہی نہیں، میں تجھے سجدے پہ سجدہ کرتا رہوں، سجدے پہ سجدہ کرتا رہوں، میرا عشق اور میری محبت تیرے لیے بے بہا ہے، بس میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں تجھے کبھی حقیقی لباس میں دیکھوں۔ تو بیٹا پہلا یہ جو شعر تھا اس کی میں تشریح کر دی ہے، تو یہ پوری نظم آپ پڑھیں۔ علامہ اقبال کی یہ نظم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت، محبت اور عشق سے لبریز ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ نظم بھی آپ ضرور پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا سبق اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ یہ سبق امتحانی نقطہ نگاہ سے بہت اہم ہے، خاص طور پہ اس کا خلاصہ بہت اہم ہے، بہت دفعہ بورڈ میں بار بار آتا ہے، تو آپ پلیز بیٹا اس سبق کا خلاصہ، جو باتیں میں نے بتائی ہیں وہ خلاصہ ہی ہے، تو اچھی طرح سے آپ یاد کیجئے، سبق کو سمجھیے، ایکسرسائز کو سولو کیجئے، سوالات کو یاد کیجئے، انشاءاللہ آپ کی بہترین تیاری ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حافظ و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔